اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا شوق ہو تو یہ تقوی کی ابتدا ہے، اور اگر انسان اسی پر پوری زندگی گزار رہا ہو تو یہ تقوی کی ابتدا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے اتقوا اللہ کے حکم پر جب عمل کرنا ہے تو وہ ارادہ کرنا ہے کہ اللہ آج کے بعد میں کوئی ایک ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو تیری ناراضگی کا باعث ہوتا، اور اللہ میں کوئی ایسا کام چھوڑنا نہیں چاہتا کرنے سے، میں ترک نہیں کرنا چاہتا جو تیری رضامندی کا باعث ہوتا۔ اس ترجیحی نقطے کا، اس ترجیحی ڈسپلن کا اور اس مشن کا، اس احساس کا نام تقویٰ ہے جس میں متقی بننا ہے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے متقی بننے میں؟ ابھی سوچ رہا ہے کہ اللہ آج کے بعد جتنی زندگی باقی ہے وہ میں صرف تیری مرضی سے گزارنا چاہتا ہوں، ہر اس کام سے بچنا چاہتا ہوں جو تیری ناراضگی والا کام ہے، اور ہر وہ کام کرنا چاہتا ہوں جو تیری رضامندی والا کام ہے۔ جس نے جس دن جس وقت سوچ لیا اور اس کے بعد باقی زندگی اس کے مطابق گزارنے کی کوشش شروع کر دی، وہ اس دن سے متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ اتقوا اللہ۔ فرمایا اس کا ایک آپشن یہ ہے کہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ اکبر۔ ایمان جو تقاضے کرتا ہے اس میں ایک تقاضا یہ ہے کہ پھر بات تو سیدھی کیا کرو۔ قول سدید، سیدھی بات، یہاں یہ نہیں کہا سچی بات کیا، کیونکہ ہر سچی بات سیدھی نہیں ہوتی، اللہ، ہر سچی بات سیدھی نہیں ہوتی۔ سیدھی کیا کرو۔ ایمان کا تقاضا صرف سچ بولنا نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ جو سچ والی بات ہے نا، جھوٹ اور ایمان یہ تو اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ جھوٹ اور ایمان ایک بندے میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جھوٹا ہے تو مومن نہیں، مومن ہے تو جھوٹا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا صحابی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ ایکون المومن بخیل، ایکون المومن جبان، بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، تو ہمارا ہو سکتا ہے۔ ایکون المومن کذاب، کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ جھوٹا المومن ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت جو اکثر محدثین کے نزدیک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ بھی مرفوع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یتبع المؤمن ولا کل خلق، مومن کے اندر ہر اخلاقی بات ہو سکتی ہے، کبھی غصے والا ہو سکتا ہے، کبھی کمبو ہو سکتا ہے، کبھی بڑبولا ہو سکتا ہے، کبھی کوئی آدمی تلخ رویے والا ہو سکتا ہے، کبھی کنجوس ہو سکتا ہے، کبھی بزدل ہو سکتا ہے، کبھی بہادر ہو سکتا ہے۔ یتبع المؤمن ولا کل خلق، ہر اخلاقی فیچر مومن کے اندر ہو سکتا ہے، سوائے دو باتیں مومن میں نہیں ہو سکتی، الا الخیانہ والکذب، جھوٹ اور بدیانتی مومن میں نہیں ہو سکتی، جھوٹ اور بدیانتی مومن میں نہیں ہو سکتی۔ اب میں اور آپ ہم سب ایمان کا دعویٰ کرنے والے مسجد میں بیٹھے ہیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں جھوٹ اور بدیانتی سے بچے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں بچے تو ایمان کا دعویٰ کوئی نہیں ہے، وہ خالی دعویٰ ہے، ایمان کوئی نہیں، خالی ایمان کا دعویٰ، ایمان کوئی نہیں۔ ایمان ہے تو جھوٹ اور بدیانتی نہیں ہو سکتے۔ اور ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اکبر، ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے جھوٹ کی دلیل، ایک تو خاصا غلطی سے جھوٹ بول دیا، بلکہ جھوٹ کی دلیل، بلکہ اس کی تصدیق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستاتی علی الناس سنون خداع، لوگوں کے اوپر ایک ایسا دور آنے والا ہے جو دھوکے کا دور ہوگا۔ سنون خداع، دھوکے کے سال ہوں گے، ایک ایسا دور آنے والا ہے۔ اللہ، یہ جو قولوا قولا سدیدا کا جو فرمان ہے، قرآن زندہ کتاب ہے، زندہ تعلیم ہے، جو صرف کسی ایک دور کے لیے نہیں، ہر دور کے لیے ہے۔ یہ چھوٹا حکم نہیں ہے قول سدید کا کہ سیدھی بات کیا کرو، اور سیدھی بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے، جو اگلے بندے کو کمیونیکیٹ ہو رہا ہے، جو ابلاغ ہو رہا ہے، وہ وہی ہو جو کہا جا رہا ہے۔
اگر جو بات پہنچ رہی ہے وہ اور ہے، اور جو کہی جا رہی ہے وہ اور ہے، تو اس کا مطلب ہے دھوکہ دیا گیا، قول سدید نہیں ہے۔ قول سدید تو وہ ہوتا ہے کہ آپ نے بات کی اور وہی بات اگلے بندے کو سمجھ آئی، یہ قول سدید ہے۔ اگر نہ ہوئی تو وہ قول سدید نہیں ہے۔ اور ایمان کا تقاضا سیدھی بات ہے، ہم بات تو سیدھی کرتے ہیں جلیبی کی طرح سیدھی، اگلے بندے کو سمجھ نہیں آئے، اور یہ دھوکہ۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ستاتی علی الناس سنون خداع، لوگوں کے اوپر دھوکے کا دور آئے گا۔ پھر اس کی وضاحت فرمائی یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، اللہ اکبر، ویؤتمن فیہا الخائن ویخبر فیہا الامین۔ وہ دور ایسا ہوگا کہ یہی جو دو ایمان کے بنیادی تقاضے ہیں نا، دیانتداری اور سچ، یہی ختم ہو جائے۔ یصدق فیہا الکاذب، جھوٹوں کی تصدیق کی جائے گی، جھوٹوں کو سچا کہا جائے گا، ویکذب فیہا الصادق، سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا۔ اور جو بے ایمان ہوں گے یؤتمن فیہا الخائن، جو بددیانت ہوں گے ان کو امانتدار کہا جائے گا، اور جو بددیانت ہوں گے ان کو امانتدار کہا جائے گا، جو امانتدار ہوں گے ان کو خائن کہا جائے گا۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ان کو کہا جائے گا، گردانا جائے گا۔ دوسرا معنی بتا کیا ہے؟ یصدق فیہا الکاذب کا مطلب ہے جھوٹے کی تصدیق کرنے والی بڑی دنیا ہوگی، اس کی تصدیق کی جائے گی، جھوٹے کو گواہ مل جائیں گے ہر جگہ سے، لیکن جو سچا ہوگا اس کو کوئی نہیں ہوگا۔ سچے کو ملیں گے گواہ تو جھوٹا کہنے والے ہوں گے، اللہ اکبر، اس کی تکذیب کی جائے گی، سچے کو جھٹلایا جائے گا، جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی۔ اور اسی طرح یؤتمن فیہا الخائن کا معنی یہ ہے کہ بددیانت پر لوگ اعتبار کریں گے، ویخبر فیہا الامین، امانتدار پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ کیوں؟ دھوکے کا دور جو ہوگا، دھوکے کا دور یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہم اس دور میں ہیں کہ کل چلا کوئی دور ہوگا، یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قول سدید والی بات ہے، آپ نے اس کی تشریح بھی سنی۔ قرآن تو اتنی بات اجمالاً ایسی خوبصورت، ایسا خوبصورت اجمال ہے سبحان اللہ، کہ قولوا قولا سدیدا، بات سیدھی کیا کرو، بس ایک یہ بات ہی اپنا لو تو کیا ہوگا؟ اس سے تمہارے سارے معاملات یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی، تمہارے معاملات کی اصلاح کر دے گا وہ، اور تمہارے ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ یعنی صرف بات سیدھی کرنا شروع کر، گویا صرف جو زبان کی حفاظت ہے وہ آپ کو نفاق اور کفر کی حدود سے نکال کر ایمان کی حدود میں لے جائے۔ ایک فیچر ہے، ایک فیچر ہے۔ ایک حدیث میں نبی کی کمپیریزن فرمایا، موازنہ فرمایا ایمان اور نفاق۔ وہاں آپ نے فرمایا ان الحیاء والعفاف والعیہ من الایمان، اور ساتھ آپ نے اس کی وضاحت فرمائی یہ عیہ جو ہوتا ہے یہ زبان کی حفاظت ہوتی ہے، یہ پاک دامنی کہہ لیں، ایک عفاف ہے، عفاف کا مطلب پاک دامنی، اور عیہ کا مطلب ہوتا ہے بیان کی پاکیزگی۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی العیہ عن اللسان لا عی القلب، یہاں جو بات ایمان کی ہو رہی ہے اور یہاں جو نشانی بیان کی جا رہی ہے، فرمایا یہ جو حفاظت ہے یہ زبان، یہ دل کی نہیں ہے، یہ دل کی پاکیزگی نہیں ہے، فرمایا عی عن اللسان، یہ زبان کی حفاظت ہے کہ زبان سے آپ ہر وہ چیز جو آلودگی والی، جو نفاق والی، جو ایمان کے منافی باتیں ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں آپ ان کو الگ کر لیں، زبان آپ کی ٹھیک کام کرے تو یہ ایمان کی نشانی۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا کوئی نشوح والفحش والبذاء من النفاق، اور جو آدمی شوح کہتے ہیں دل کی بخیلی کو، اور فحش بے حیائی، ہر طرح کی حد سے نکلنے کو بے حیائی کہتے ہیں۔ بے حیائی صرف بے لباسی کا نام نہیں، بے حیائی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی ہر حد سے باہر نکلنا بے حیائی۔
وہ زبان کی بے حیائی بھی ہو سکتی ہے، معاف کی بے حیائی بھی ہو سکتی ہے، وہ سماجوں کی بے حیائی، وہ کردار کی بے حیائی، وہ معاشرتی بے حیائی، وہ ہر طرح کی بے حیائی ہو سکتی ہے جس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کی، وہ گویا بے حیائی میں چلا گیا۔ یہی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا باقی نہ رہے تو پھر جو مرضی کرتے، پھر وہ حد بھی بات نہیں ہوئی انسان، اللہ پھر جو مرضی کرتے۔ تو زبان کی حیا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قول سچی بات اور سیدھی بات کرو، سچی بھی ہو اس لیے کہ جھوٹ تو ایمان کے ویسے ہی منافی ہے، اور سیدھی بات کرو۔ اور اس دھوکے کے دور میں جہاں سچ جھوٹ، جھوٹ سچ بن گیا، سچ جھوٹ بن گیا، جھوٹ سچ بن گیا، امانت بدیانتی بن گئی، بدیانتی امانت سب گدا گھوڑا سب ایک برابر ہو گئے، تو اس دور میں سیدھی بات کرنے کی ہم بڑے بڑے دیکھ لوگ، بڑے بڑے جو ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ ایک ہمارے یہ جو موبائل ہے نا، اس میں بھی ہم سب کو الٹی باتیں کرنے کا عادی بنا، سیدھی بات کریں۔ 10 میل بندہ دور گھر سے چلا نہیں ہوتا، بس پہنچنے والا 10 میل دور ہوتا ہے، بس یہ پہنچا کے ہوتا ہے، اگلا بندہ پریشان حیران۔ میں ایک دن بیٹھا، میرے کلیگ میں انتظار کر رہے، شدید انتظار، میں نے فون کیا، گیٹ پر خوش ہو گیا، گیٹ پر 10 منٹ گزرے، 15 منٹ گزرے، 20 منٹ گزرے، کوئی نہیں۔ میں نے اندازہ کیا کہ یونیورسٹی کے کسی بھی گیٹ سے اتنا ٹائم ملا، یعنی کسی بھی گیٹ سے ہو، ہم تو سمجھ رہے تھے ہمارے گیٹ پہ ہے، اس میں بتاؤ کسی بھی گیٹ ہو، تو گھر کے گیٹ پہ ہوگا، گیٹ پہ ہو تو بس ٹھیک ہے، بیٹھ کے انتظار کرنا۔ یہ چھوٹا حکم نہیں ہے قرآن کا، پوری معاملات ایسے نہیں بگڑتے۔ اگر قول سدید سے معاملہ سیدھا ہوتا ہے تو جہاں قول سدید نہیں ہے وہاں معاملہ بگڑتا ہے۔ یہ اثرات ہر وقت جاری رہتے ہیں، چاہے آپ پازیٹیو کریں چاہے نیگیٹو، دونوں اثرات ہیں۔ یصلح لکم اعمالکم ہے نا، سیدھی بات سے اگر اعمال کی اصلاح ہوتی ہے تو پھر آپ جب بات سیدھی نہیں کرتے، وہ چاہے میاں بیوی آپس میں ہو، چاہے آپس کے جتنے بھی معاملات ہیں، جب آپ نے بات سیدھی نہیں کرتی تو کبھی بھی معاشرتی معاملات سیدھے نہیں رہ سکتے۔ یہ جو دھوکہ ہے نا، جھوٹ بول کے جو دھوکہ دینا وہ تو اتنا ہی جھوٹ ہے، تو جو سچ بول کے بھی بندہ دھوکہ دیتا ہے نا، سچ بول کے، وہ بھی دراصل اپنی پوری معاشرت کو بھی خراب کر رہا ہوتا ہے اور ایمان کے ڈسپلن کی بجائے نفاق کے ڈسپلن ہوتا ہے۔ اللہ، یہ تو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من غش فلیس منی یا من غشنا فلیس منا، یہ جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ہم ترجمہ کرتے ہیں جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، یہی ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ ایک پہلو سے درست ہے، یہ درست ترجمہ نہیں۔ غش کا معنی ہوتا ہے الخدیعہ، دھوکہ دینا، لہذا کسی بھی طرح کا آپ کسی کو دھوکہ دیں گے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم میں سے ہے۔ اور اس حدیث کا جو شان ورود ہے، من غش فلیس منی یا من غشنا فلیس منا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک شخص کو غلہ بیچتے دیکھا تھا، اس موقع پر آپ نہیں فرمایا کہ وہ غلہ بیچ رہا تھا، اس کے پاس سے گزرے بازار سے، تو آپ نے ایسے جیسے آپ نے کسی سے ریٹ پوچھتا ہے تو ریٹ پوچھنے میں آپ نے اس میں ہاتھ مارا، وہ اندر سے گیلا، اندر سے گیلا باہر سے خوش، آپ نے اس کو کہا یہ کیا ہے، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا، یعنی اس نے گیلا گیلا اندر چھپایا ہوا، اوپر تو خوش رکھا، تو آپ نے فرمایا کہ من غشا فلیس منی، من غشنا فلیس منا، دونوں طرح کے الفاظ۔ جو ہمارے ساتھ دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ دھوکہ ملاوٹ کر کے کرے، وہ جھوٹ بول کے کرے، وہ سچ بول کے، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرے، وہ زبان کی اپنی چرب زبانی سے دھوکہ کرے، وہ ڈنڈی مارے تول میں، وہ ناک میں ڈنڈی مارے، وہ کسی بھی طرح کا دھوکہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری امت میں سے دھوکہ کیا اس نے، اللہ اکبر۔ اور یہ جو چلاکیاں ہے نا زبان کی، یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے۔ بعض اوقات بیچارے بعض لوگ اتنے چلاک نہیں ہوتے، اتنے چرب زبان نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں۔ جس کو اللہ نے چرب زبان بنایا ہے یہ بھی اس کا امتحان ہوتا ہے، اللہ اصل میں تو اس حد میں رکھنا ہے۔
قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے. لگتا یوں ہے کہ ان کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہوگی. ہمارے آج کے دور میں کاروباری لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کاروباری لوگ وہ ہوتے ہیں جو جس کو زیادہ لوگوں کو چارنا آتا ہے نا وہ اچھا کرتا ہے. یہی ہے نا تاریخ. کہتے ہیں وہ فلاں تو کاروبار کر ہی نہیں سکتا, اس کو تو گاہ کو ڈیل کرنا ہی چاہتا. جس کو گاہ کو ڈیل کرنا نہیں آتا وہ کاروبار کیا کرے گا؟ اور ڈیل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سجی کبھی بکھا کے سجی بکھا کے کبھی مارنا ہے, کبھی بکھا کے سجی مارنا, یہ ڈیل کرنے کا مطلب. اور کیا؟ گاہ کو ڈیل, اس کو مطمئن کر. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے, یہ اتنا بڑا گناہ ہے. یہ ترمذی شریف کی غالباً حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور صحیح حدیث ہے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التجار هم الفجار. یہ جو کاروباری ہے نا یہ سارے کے سارے فجار. استغفر اللہ. اور فجار کون ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي الْجَحِيمِ. استغفر اللہ. یہ فجار سارے جہنمی ہیں. استغفر اللہ. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي الْجَحِيمِ. سارے فجار, فاسق و فاجر, گناہ کرنے والا, وہ سارے جہنمی ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان التجار هم الفجار. اب کاروباری سارے جہنمی. استغفر اللہ. جلال نبوت کا اندازہ کیجیے اور اس بات کی اور آپ کے ارشاد کی اس کی گریوٹی کا اندازہ کیجیے, اس کی شدت کا اندازہ کیجیے. سامنے کاروباری بیٹھے ہوں, صحابہ کرام بیٹھے ہوں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ ان التجار هم الفجار, کہ سارے کے سارے کاروباری جہنمی ہیں. تو کسی میں جرأت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولے؟ اب یہ بات, یہ الفاظ حدیث کے تو نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو صحابی بولا اس نے ڈرتے ڈرتے ہی بولا, وگرنہ جلال نبوت کے سامنے اور اس قدر خوفناک حکم کے سامنے بولنا کوئی چھوٹی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں التجار هم الفجار. یہ سارے کاروباری ہی فجار ہیں, اور فجار کا مطلب جہنمی ہونا ہے. ان الفجار لفی الجحیم, وہ سارے جہنمی ہیں. تو وہ اب یہ حدیث کا سیاق بتاتا ہے کہ ڈرتے ڈرتے ہی پوچھا ہوگا أليس قد جعل الله قد أحل الله البيت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب پوچھنا اللہ کے رسول, اللہ نے تجارت کو حلال نہیں کی. أليس قد أحل الله البيت, تجارت کو حلال نہیں. ظاہر ہے سارے اگر کاروباری جہنمی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حرام کام ہے. تو أليس قد أحل الله البيت, اللہ نے کاروبار کو حلال نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلال نہیں کیا ہے. لیکن یہ جو کاروباری ہے نا, وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ فَيَأْسَفُونَ, یہ کاروباری قسمیں اٹھاتے ہیں اور اس طرح گناہگار ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وَيُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ, بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. یہ ہے اصل میں جو ان کو جہنمی بنا ہے. یہ ہے وہ بات. تو جس بات کو ہم آج کل کاروبار کا گل سمجھتے ہیں, ایک کو ڈیل کرنا, وہ ہے اس کو چارنا, وہ کاروباری کو جہنمی بنانے کے مطابق ہے. اللہ اکبر. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اندازہ کیجیے یہ تو کاروبار کرتا ہے اور اس کو اگر ڈیل کرنا کسی کو آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو ایمان کے منافی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے الادب المفرد کی غالباً حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المومن خیر کریم. جو مومن ہوتا ہے نا وہ تو ہوتا ہے بھولا والا, بھولا والا, عزت والا, وقار والا, بطانت والا, کرامت والا. والمنافق حب اللعین, اور جو منافق ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے دھوکے باز, چلاک, کمینہ. اور آپ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ خب ہے نا, خب یہ دھوکہ دینے والا ہوتا ہے. خب کا مطلب ہے دھوکے باز. جو دھوکہ دیتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا, وہ منافق ہوتا ہے.
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے من غشنا فلیس منا، اس کا مطلب دھوکہ دینا ہے. آپ اس کا کوڈ جو بھی طے کر لیں، ملاوٹ کر کے دھوکہ دے لیں، یا ویسے کام کو چاٹ کے دھوکہ دے لیں، جیسے بھی دھوکہ تول میں دھوکہ دے لیں، کوالٹی میں دھوکہ دے لیں، کسی بھی دے لیں، یہ دھوکہ یہی تو ہے جو کاروباری طبقے کو جہنمی بنا رہا ہے. اگر میں صرف دو باتیں جو ایمان کا بنیادی تقاضا، یہ نماز کتنے بجے آپ لوگوں حضرات کا وقت ہو گیا، چلے میں 5 منٹ میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کی مدد خدا معاف فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کاروباری طبقہ ہے نا، اگر صرف وہ دو باتیں جو ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، جو ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، ابھی میں نے حدیث پیش کی جو تو المؤمن علی کل خلق الا الخیانہ والکذب، بددیانتی اور جھوٹ مومن میں نہیں ہو سکتا. اگر یہ دونوں باتیں یعنی سچ اور دیانت، اگر یہ دونوں باتیں کاروباری لوگ اپنے معاملات میں رکھیں، دو ہی باتیں جو ایمان کا گویا کاروباری مومن ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التاجر الصدوق الامین. وہی دو باتیں، صدوق سچا، امین امانت دار. فرمایا التاجر الصدوق الامین، جو سچا اور امانت دار تاجر ہے، مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، تو قیامت والے دن نبی صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. اتنا بڑا درجہ. تو یہ اپنی مرضی ہے، ہم اسی کاروبار کو حرام کرا لیں، اسی کے ذریعے سے جہنم بنا لیں، اسی کے ذریعے سے نبی صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ کام کر لیں. بنیادی فرق کیا ہے؟ دھوکے بنیادی فرق کیا ہے؟ جھوٹ اور بددیانتی کا. کوئی شخص اگر جھوٹ اور بددیانتی چھوڑ کے کاروبار کرتا ہے تو قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتا یوں ہے کہ ان کی بڑی صلاحیت تھی، اللہ نے کسی کی اتنی صلاحیت دی ان کی بندوں کو چارنے کی. بعض لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا نا کہ المکر والخدیعۃ فی النار، کہ یہ جو چلاکیاں کرنا اور دھوکہ دینا جہنم میں لے جاتا ہے، اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ، میں ساری دنیا سے زیادہ چلاک ہوتا، میں لوگوں کو یوں چاہتا. اب گویا میں چاہتا نہیں ہوں. کیوں؟ ایمان مجھے روکتا ہے. ایمان کی حفاظت مجھے اس بات سے روکتی ہے کہ میں لوگوں کو دھوکہ دوں، لہٰذا میں چلاکی کرتا ہوں. کوشش کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن غر کریم، مومن جو ہوتا ہے وہ تو بھولا بھالا ہوتا ہے. والمنافق حب اللیل، یہ جو سمارٹ جس کو کہتے ہیں نا، چارنے والا آج کے دور میں بڑا سمارٹ ہے، بڑا کاروبار اس کو کرنا آتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ نفاق کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والا وقار عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حفاظت کے وہ سارے میت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں ان کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا